وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے آتی تھی، اس وحی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وحی کب سے شروع ہوئی، سب سے پہلی وحی کس پر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اور آخری وحی کب آئی۔ وحی کا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ سو جایا کرتے، ان کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، اور وہ اس پوزیشن میں چلے جاتے تھے۔ پھر جبرائیل، جو ہم کہتے ہیں جبرائیل امین اسے کہتے ہیں ہم، جبرائیل کا اس وحی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جبرائیل کن کن صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور جب یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج آپ کے لیے میں ایک بڑا زبردست موضوع لے کے اللہ والے لوگ پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم سے حاضر خدمت ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ آپ لوگوں کے لیے جاننا بڑا ضروری ہے اگر دین میں آپ لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تو، اور وہ موضوع ہے کہ وحی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیسے آتی تھی، اور اس وحی کا تاریخی پس منظر کیا ہے، وحی کب سے شروع ہوئی، سب سے پہلی وحی کس پر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی اور آخری وحی کب آئی۔ اور پھر وحی کا یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی تو وہ سو جایا کرتے تھے، یعنی تمام قرآن پاک یا جتنی وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی ہے وہ ان پر سوتے کی حالت میں یا غنودگی کی حالت میں ان پر وحی آئی ہے۔ ایون صحابہ نے بھی انہیں ایک مقام پر خانہ کعبہ میں دیکھا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے بیٹھے وہ جو ہے وہ گر پڑے اور بیہوشی کے عالم میں چلے گئے جب ان پر وحی آئی۔ اور اکثر وہ کالی کملی جو ہم کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہوئی ہے وہ اپنے اوپر تان کے لیٹ جایا کرتے تھے۔ وہ ان کو کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ وحی آ رہی ہے، اور وہ اس پوزیشن میں چلے جاتے تھے۔ پھر جبرائیل، جو ہم کہتے ہیں جبرائیل امین اسے کہتے ہیں ہم، جبرائیل کا اس وحی کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور اس کے علاوہ جبرائیل کن کن صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے، اور جب یہ وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی تو ان کی کیا حالت ہوتی تھی۔ ان سب جو بھی ہمارے سوالات ہیں ان کا جواب ہم قرآن اور احادیث سے آج دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی تھوڑی سی وحی کی بتاؤں کہ وحی ہے کیا۔ وحی بیسیکلی ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خفیہ بات یا اللہ تعالیٰ کے ایک اسپیشل ایک خاص کلام۔ اور اس وحی کی جو تاریخ ہے وہ شروع ہوتی ہے جب بابا آدم کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بابا آدم کو وحی کی کہ تم اور تمہاری بیوی جو ہے وہ جنت میں رہو، اور ایک شجر ہے جس کے قریب آپ نے نہیں جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی وحی تھی جو بابا آدم پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد جب بابا آدم دنیا میں آ گئے پھر مسلسل اللہ تعالیٰ کی وحی ان کو ہوتی رہی، اور اس کے بعد 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر ہو گزرے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی ذریعے سے وحی کرتے رہے اور ہدایت دیتے رہے۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی وہ ذرا ڈیفرنٹ تھی، وہ عام نبیوں کی طرح نہیں تھی۔ حضرت موسیٰ کو تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے جب ریکویسٹ کی کہ مجھے آپ دیں تجلی دیں، مجھے دکھالی دیں، تو اللہ نے کہا تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ تھی سب نبیوں سے، اور ایسی وحی نہ کسی نبی پہ پہلے ہوئی ہے۔ 1,24,000 پیغمبر جو ہو کر گزرے ہیں، اور نہ ہی ایسی وحی پھر اس کے بعد کسی پر ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام اتارنا تھا قرآن پاک کی صورت میں۔ ہم اسے قرآن پاک کہتے ہیں لیکن کلام اللہ ہے۔ تو یہ کلام اللہ جب اللہ تعالیٰ نے بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایک وحی ہوتی تھی ان کو، اور اس کے ابھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ کیا ہوتا تھا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی ہوئی تھی وہ جبرائیل کے ذریعے ہی ہوئی تھی۔ جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں ان کو 610 عیسوی میں پہلی وحی آئی غار حرا میں، جو جبرائیل علیہ السلام انہیں ایک بندے کی شکل میں آ کے ملے، اور وہ انہوں نے آ کے انہیں کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق۔ یہ یعنی سب سے پہلا سینٹینس تھا جہاں سے یہ سلسلہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اور آخری وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی وہ حجۃ الوداع کے موقع پر
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر رہے تھے تو اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوئی کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تمہارے لیے میں نے تمہارا یہ دین پسند کر لیا. یہ سورۃ مائدہ میں ہے اور اسلام جو ہے وہ میرا فیوریٹ دین ہو گیا اور اس کو میں نے آج مکمل کر دیا. یہ آخری وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. آپ کو یہ بات بتانے کا مطلب یہ ہے آخری وحی جو ہے وہ 632 عیسوی میں ہوئی اور پہلی وحی 610 عیسوی میں ہوئی. تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ 22 ایئرز اللہ تعالیٰ کو لگے یہ قرآن پاک ہم بدبختوں تک پہنچانے میں. اللہ تعالیٰ کی یہ محنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور وہ سارا کچھ جو انہوں نے برداشت کیا اور صحابہ کرام کا جتنا کردار اس میں رہا وہ سارا ناظرین ہم لوگوں نے ایسے اڑا دیا ہے. اتنی 22 سال کی جو تگ و دو اور 22 سال کی ورکنگ کے بعد یہ قرآن پاک جو ہمیں دیا گیا وہ ہم لوگوں نے ایک سیکنڈ میں اس کو بھلا دیا اور ہم اس 22 سال کی محنت کے قریب بھی کبھی نہیں جاتے. قسمیں اٹھانے کے لیے اسے یوز کرتے ہیں, اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور یقین کریں ہمارے پاکستان کی میں بات کروں گا کیونکہ یہ پروگرام میں پاکستان میں کرتا ہوں اور انڈیا کو بھی ساتھ لے لیں, بنگلہ دیش کو بھی لے لیں. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں اس وقت 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں. ان 1 ارب مسلمانوں میں سے چند ہزار ہوں گے جن کو قرآن پاک کی کچھ آیتیں یا صورتیں یاد ہوں گی. آپ یقین کریں اس 1 ارب میں سے کچھ ہزار ہوں گے, 1 لاکھ بھی نہیں ہوں گے, ہزاروں کے قریب لوگ ہوں گے جن کو قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہوں گی یا جن کو قرآن پاک کی جو ہے کچھ آیتیں وہ ان کو یاد ہوں گی یا وہ پڑھتے ہوں گے. ادروائز ہمارے لوگوں نے کبھی قرآن پاک کھول کے نہیں پڑھا. اتنی محنت سے آیا ہوا, اتنی تگ و دو سے آیا ہوا. ہم کتنے ظالم لوگ ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ 22 سال ہم پر یہ قرآن پاک مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ہم پر نازل کرتا رہا اور ہم اس کی ایک آیت جو ہے وہ پڑھنا کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ہم دنیا داری میں اتنے کھو چکے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے, اس کی پوچھ گچھ ہوگی. اب سبجیکٹ پہ واپس آتے ہیں. یہ جو وحی ہے اس کی ذرا اقسام دیکھ لیں تو اس کی سب سے پہلی جو قسم ہے وہ وحی القرآن ہے جس میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جو ہے وہ نازل کیا. وہ یعنی وہ وحی جس میں قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی رہیں اس کو وحی القرآن کہتے ہیں. دوسری وحی غیر متلوہ ہے. یہ غیر متلوہ وہ ہے جس میں ہمیں فقہی جو احکامات آئے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے, زکوٰۃ کا کیا حساب نکالنا ہے ہم نے, اور عورت مرد کے جو ریلیشن شپ ہیں وہ سارے, اور جو بھی فقہی ہمارے مسائل ہیں وہ سارے جو ہیں وہ اس میں وہ بیان کیے گئے ہیں. تیسری قسم کی وحی ناظرین وحی اسماعیلی ہے. یہ وحی اسماعیلی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جو خواب آتے تھے اور اس میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایات دیتا تھا, تو اس کو وحی اسماعیلی کہتے ہیں. یہ وحی اسماعیلی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو صالحین لوگ ہیں, جو صالح لوگ ہیں اور صالح تک پہنچنے کے لیے بڑے راستے ہیں, ڈائریکٹ بندہ صالح نہیں ہو جاتا, کلمہ پڑھنے سے صالح نہیں ہوتا. تو ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا خوابوں میں یہ ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں کہ آگے وہ مسلمانوں کی رہنمائی کر سکے. چوتھی جو وحی کی صورت ہے وہ ہے وحی برہم. یہ وحی برہم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سیدھا ڈائریکٹ روح سے رابطہ کرتا ہے اور ڈائریکٹ روح کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سارا کچھ اس کو بیان ہوتا ہے اور دل میں اور روح میں وہ جو چیز آپ کی آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہوتی ہے اور وہ بھی ہدایت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی بھیجتا ہے. اب میں آپ کو ذرا پہلے آگے جائیں, ہم یہ بتائیں کہ وحی کیسے ہوتی تھی اور اس کا طریقہ کار کیا تھا. میں یہ بتا دوں کہ جو جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن حالتوں میں ملے اور جبرائیل علیہ السلام بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا چیز جو ہے وہ لے کے آیا کرتے تھے. سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی دہیہ کلبی اس کا نام ہے, یہ اس کی صورت میں آ کے ملا کرتے تھے
اور سب سے پہلے وہ غار ہیرا میں ملے تھے جہاں انہوں نے اقرا باسم ربک الذی انہیں کہا تھا کہ آپ یہ پڑھیں، اور اس کے بعد وہ اکثر اوقات جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے تو وہ انسانی شکل میں، اسی صحابی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آتے تھے، اور تمام صحابہ یہی جانتے تھے کہ یہ صحابی ہے، دہیہ کلبی اس کا نام ہے، لیکن وہ بیسیکلی جبرائیل آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں آ کے ملتے تھے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوابوں میں بھی آ کے ملتے تھے، اور خوابوں میں بھی وہ آ کے ان کو انسانی شکل میں ہی زیادہ تر ملا کرتے تھے اور پیغام دیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر تیسری شکل جبرائیل علیہ السلام کی وہ تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصل ان کے فرشتے کے روپ میں دیکھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصل فرشتے کے روپ میں دیکھا، اور ان کو دیکھا کہ اس کے 600 پر ہیں جو پورے آسمان کو انہوں نے کور کیا ہوا ہے، اور وہ جبرائیل علیہ السلام کی جو شکل تھی وہ بڑی ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نورانی ایک شکل تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نظر آ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو صحابہ تھے انہیں نظر نہیں آتے تھے۔ پھر جب معراج کا واقعہ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام تب بھی فرشتے کی ہی شکل میں آئے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گائیڈ کر کے معراج تک لے گئے تھے۔ اور یہاں اب میں ایک پوائنٹ رکھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ معراج 7ویں آسمان پر جا کے پہنچے تھے تو انہوں نے وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب وہ اوپر اللہ تعالیٰ کے پاس ملاقات کے لیے جانے لگے تھے تو جبرائیل نے کہا تھا یہاں میرے پر جلتے ہیں، یہ حدیث میں ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میرے یہاں پہ پر جلتے ہیں، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ تو سدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکیلے گئے تھے۔ اب یہاں یہ بھی بتا دینا آپ کو، میں نے ایک پروگرام میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان یا عام روح نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا نور بنایا تھا، اور میں نور پہ بھی پروگرام کروں گا، اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ ہمارا سمجھے پرپل کلر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلر جو ہیں وہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہ بہت خوبصورت کلر ہیں۔ ہمیں تو صرف ہمارے پاس 4 کلر ہیں جن میں سے ہم نے 7 بنائے ہوئے ہیں، ان پہ بھی میں پروگرام کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس تھاؤزنڈس کے حساب سے کلر ہے، تو وہ بڑا خوبصورت پرپل کلر ہے جو اللہ کا نور ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جس نور سے ان کی روح بنائی تھی وہ ایک وائٹ کلر کا نور ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ بنایا اسی لیے گیا تھا کیونکہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے بھیجنا تھا، اور وہ ایسی روح تھی جو اللہ تعالیٰ کی تجلی برداشت کر سکتی تھی، جبکہ اور کوئی جتنی دنیا میں روحیں، جتنے پیغمبر، جتنے ولی اللہ، جو بھی امام آئے ہیں، جو بھی دنیا میں آئے ہیں، وہ سب کی روحیں اس لیول کی نہیں ہے کہ جو جا کے اللہ کی تجلی کو برداشت کر لیں یا اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کو دیکھ سکیں یا اللہ کے ساتھ کلام کر سکیں۔ اب میں اپنے اصل سبجیکٹ کی طرف آتا ہوں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ، پہلے میں آپ کو حدیث بتا دوں، حضرت عائشہ سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے صحیح بخاری میں کہ جب مجھ پر وحی آتی تھی تو مجھ پر نیند جو ہے وہ غالب ہو جاتی تھی اور میں سو جاتا تھا جب میرے پہ وحی آتی تھی۔ اور پھر حضرت عائشہ کے ساتھ میں نے اور بھی احادیث ہیں، کیونکہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث اس لیے لیتا ہوں کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں اور ان کے قریب رہی ہیں، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہت علم دیا۔ تو حضرت عائشہ کہتی تھی کہ جب وحی آتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے نا وہ سرخ ہو جاتا تھا اور آپ پر تکلیف بڑھ جاتی تھی۔ اور پھر وہ آگے فرماتی ہیں کہ جب وہی مختلف شکلوں میں آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بتایا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ ایسے لگتا تھا کہ ایک بھاری سا بادل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ گیا ہے، یا کوئی بہت مردوں کی بہت زیادہ تعداد میں فوج جو ہے وہ ان کے اوپر سے گزر گئی ہے، یا ان کے اوپر کوئی بہت بھاری وزن دار کوئی چیز رکھ دی گئی ہے، ان کی
رگیں جو ہوتی تھی وہ کھنچ جاتی تھی، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور وہ پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے، اور نیند جو ہے وہ سب سے پہلا سٹیپ تھا جو ان پہ آتی تھی۔ یہ یعنی جب وہی آتی تھی یہ سچویشن ہوتی تھی۔ اب میں یہاں آپ کو یہ بتا دوں کہ جبرائیل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بندے کی شکل میں بھی ملتے تھے، فرشتے کی شکل میں بھی ملے، انہوں نے اس کے 600 پر بھی دیکھے اور وہ معراج پہ بھی ان کو لے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ جبرائیل کو دیکھ کے غشی طاری ہوتی تھی اور نہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسے لگتا تھا کہ ان کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے۔ وہ بندے کی شکل میں بھی انہیں ملتے تھے اور وہ فرشتے کی شکل میں بھی انہیں ملے، لیکن اس وقت انہیں نیند نہیں آئی، نہ وہ اس وقت سوئے۔ یہ وہی جو ہے یہ ایک خاص عمل تھا، اور ہم لوگ آج تک یہی سمجھتے رہے ہیں کہ وہی جو ہے وہ جبرائیل علیہ السلام یہ قرآن پاک کی وہ وہی لے کے آتے تھے، لیکن جو وہ وہی لے کے آتے تھے وہ چیزیں سکھاتے تھے۔ یعنی نماز فرض ہوئی، انہوں نے نماز پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کر کے اور وہ سکھائی کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ فقہی چیزیں آ کے بتاتے تھے، صبر کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا، جو یہ اخلاقیات کی چیزیں تھیں وہ جبرائیل علیہ السلام آ کے خود پرفارم کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے۔ لیکن یہ قرآن پاک، یہ میں آپ کو ابھی ثابت کروں گا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے تھرو نہیں آیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ قرآن پاک کی جو ہے وہ تعلیم دی۔ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں، یہ صورتیں بتاتے تھے، اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے کہا کہ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی اور وہ جب اس میں سے نکلتے تو اس وقت ان کا چہرہ بھی روشن ہوتا تھا، اور پھر وہ جو آیتیں ان کو اللہ تعالیٰ سکھاتے تھے وہ فوراً اسی وقت ان کو بیان کرتے تھے۔ اب میں یہاں آپ کو بتاؤں کہ کیونکہ ساری جو وحی ہے، جتنی قرآن پاک کی وحی ہے، دوسری تو چیزیں جبرائیل آ کے بتاتے تھے۔ جبرائیل امین اسی لیے تھے کہ وہ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری چیزیں سکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیغام وہ بھی لے کے آتے تھے، لیکن قرآن پاک اللہ نے ڈائریکٹ وہ جو اللہ کی ہے ایک پرپل کلر کا نور اللہ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وائٹ نور، یہ میں ابھی آپ کو قرآن پاک سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ کیسے جو ہے وہ کس طرح یہ ہوتا تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیگر فقہی چیزیں جبرائیل بتانے آتے تھے تو وہ الگ حالت ان کی ہوتی تھی، اس وقت ان کو نیند میں نہیں جانا پڑتا تھا۔ لیکن جب قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا ہوتا تھا، اب جبرائیل کا کام کیا تھا؟ جبرائیل کا کام تھا پروٹوکول، گائیڈ۔ جبرائیل بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج تک گائیڈ رہے اور ہمیشہ گائیڈ رہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام لاتے تھے اور انہیں بتاتے تھے، اور جبرائیل آ کے وہ انتظام کرتے تھے، جیسے میں آپ کو آج کی زبان میں سمجھاؤں کہ ایک پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر نے کسی جگہ کا وزٹ کرنا ہوتا ہے یا اس نے کوئی سپیچ دینی ہوتی، تقریر کرنی ہوتی ہے، تو اس کا جو سٹاف ہوتا ہے، جو عملہ ہوتا ہے، وہ پہلے آ کے ساری سیٹنگ کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ پیغام دیتے تھے، بھائی تیار ہو جاؤ، اللہ سے ملاقات کا ٹائم ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالی کملی اپنے اوپر تان کے لیٹ جاتے تھے، سو جاتے تھے، اور کبھی کبھی اچانک جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ آ کے بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن سکھانا ہے یا کوئی آیت آپ کو دینی ہے، تو ان پر غشی ہوتی تھی، جیسے صحابہ نے خانہ کعبہ میں دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام صرف آ کے پروٹوکول کرتے تھے، باقی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ہوتا تھا۔ اب وہ سوتے کیوں تھے؟ یہ صورت ہے سورۃ زمر، اس کی آیت ہے 42۔ یہ میں آپ لوگوں کے لیے اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ جانوں کو وفات دیتا ہے ان کی موت کے وقت، اور جو نہ مریں انہیں ان کے سوتے میں۔ یعنی جب انسان سو جاتا ہے تو ایک حالت ایسی انسان پر اس وقت جب آپ سوئے ہوتے ہیں یا ہم سوئے ہوتے ہیں تو ہمارے پہ ایک حالت ایسی آتی کہ ہم بالکل مردہ ہوتے ہیں اور ہماری روحیں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا اسے روک رکھتا ہے اور دوسری ایک میعاد مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب ہم نیند کی حالت میں جاتے ہیں تو ہماری روحیں
ہمارے جسم سے الگ ہو جاتی ہیں۔ ایک ایسا وقت آتا ہے جس وقت میں ہماری روح ہمیں چھوڑ کے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کی سلامی میں چلی جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ واپس اس روح کو دوبارہ اس جسم میں ڈال دیا جائے۔ تو وہ دوبارہ اس آیت کے مطابق ان کو پھر دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر جس پر موت کا حکم فرما دیا جاتا ہے اس کی روح روک لیتے ہیں اور دوسری ایک میعاد مقررہ تک چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پھر ایک میعاد مقررہ تک اس کو، میعاد مقررہ کا مطلب یہی ہے کہ اگلی نیند تک، یعنی جب ہم سوتے ہیں ہماری روحیں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں، پھر اجازت ملتی ہے تو دوبارہ ہمارے جسم میں آتی ہیں، اور یہی طریقہ چلتا رہتا ہے۔ ہمیں یہ نیند جو ہم سوتے ہیں یہ ہوتی اسی مقصد کے لیے کہ ہم جب سوتے ہیں تو ہماری روح ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں واپس چلی جاتی ہے، اور جب واپس جاتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ جن جن روحوں کو حکم دیتا ہے وہ پھر دوبارہ جسم میں آ جاتی ہیں اور ہم اٹھ جاتے ہیں اور ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہوتا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آتا تھا تو وہ ان کی روح اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتی تھی۔ وہ جب سو جاتے تھے نیند اور غنودگی کی حالت میں، ان کی روح ان سے نکل کے، اور وہ تو وہ نور تھا جو اللہ نے اسپیشل بنایا ہوا تھا وائٹ کلر کا جو میں نے آپ کو بتایا، وہ ڈائریکٹ جاتے تھے۔ اب میں آپ کو سورۃ نجم جو ہے وہ میں پڑھ کے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وہی کیسے کرتے تھے، اور یہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ ایک کنارے پہ آ کے اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ جاتی تھی اور اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن پاک کی آیتیں سکھاتے تھے، خود ڈائریکٹ سکھاتے تھے، کیونکہ یہ کلام ہے اللہ خدا کا کلام ہے، تو خدا کا کلام ڈائریکٹ نبی پہ آیا ہے، بیچ میں کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ ناظرین یہ میں آپ کو بتا دوں، ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ آگے لوگوں کو سناتے تھے جب وہ نیند سے اٹھتے تھے اور وہی ان پہ ختم ہوتی تھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ ان پر اتارا ہے یہ قرآن پاک، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ ایک کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں پہاڑوں پہ اتارتا تو وہ ریزہ ریز ہو جاتے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ نے ایک خاص بنائی ہوئی تھی، اس لیے وہ روح ہی تھی جو قرآن پاک کو برداشت کر سکتی، اور وہ جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ سکھاتا تھا تو انہیں پسینہ بھی آتا تھا، انہیں جو ہے وہ ان کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے جس نے اسے خوف تو آتا ہے نا، چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں، اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ اس وقت ان کا چہرہ بھی سرخ ہو جاتا تھا، ان پہ جو ہے وہ کپ کپی بھی طاری ہوتی تھی، ان پہ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھار یا بوجھ آ گیا، کیونکہ روح ان کی نکل کے اللہ تعالیٰ سے جا کے ڈائریکٹ رابطے میں آتی تھی، اور وہاں سے قرآن پاک جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ ڈائریکٹ اتارا ہوا ہے۔ یہ سورۃ نجم ہے، اس کی آیت 4 سے میں شروع کروں گا اور 18 تک یہ آپ لوگ بھی پڑھ لیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کیسے کرتے تھے۔ اب سوتے کی صورت اس میں آ گیا سورۃ زمر 42 آیت میں کہ سوتے میں روحیں جو ہیں وہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں چلی جاتی، یعنی جب وہ سوتے تھے تو روح اللہ تعالیٰ کے آٹومیٹک اللہ تعالیٰ کے رابطے میں آ جاتی تھی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، سورۃ نجم آیت 4 سے 18 تک، 4 سے 18 تک کا میں ترجمہ پڑھنے لگا ہوں۔ وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے۔ اب یہ سخت قوتوں والے طاقتور ہمارے جو مفکرین گزرے ہیں انہوں نے جبرائیل کا ترجمہ کیا۔ اب جبرائیل سخت طاقت والا اور اتنی قوتوں والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ ہے، تو وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ورڈ یوز کیا ہے، ہمارے لوگوں نے یہ جبرائیل کو آگے لے لیا کہ جی جبرائیل کے ذریعے آتا، تو جبرائیل آتے تھے انہیں ملنے، وہ فقہی چیزیں سکھانے آتے تھے، لیکن یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے۔ اب شدید القوا جبرائیل تو نہیں ہو سکتا نا، اب یہ تو یعنی اتنا یعنی پاور والا، سخت قوتوں والا، طاقتور تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ سخت قوتوں والا طاقتور تو کوئی دنیا میں نہیں ہے، نہ کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغامات کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے برگزیدہ فرشتے ضرور ہیں، لیکن یہ سخت قوتوں والی پاور صرف اللہ تعالیٰ کی۔ وہ تو نہیں مگر وہی جو انہیں کی جاتی ہے، انہیں سکھایا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، انہیں سکھایا سخت قوتوں والے طاقتور نے
اور پھر آگے اللہ مثال بھی دے رہا کہ یہ سخت قوتوں والا طاقتور کون ہے. پھر اس جلوہ نے قصد فرمایا اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر وہ خوب اتر آیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا جلوہ نزدیک ہوا, پھر وہ اور نیچے اتر آیا, یہاں تک کہ تو اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا, بلکہ اس سے بھی کم. جب اللہ تعالیٰ وہی کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے جب میں وہی کرتا تھا اور پاور والا قوتوں والا جو میں ہوں میں وہ وہی کرتا تھا, اور میں محبوب اور میں نیچے اتر آتا تھا ایک کنارے پر, اور وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا. پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا. وہ جلوہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہو سکتا نا, جبرائیل کا تو جلوہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جلوہ نزدیک ہوا, پھر خوب اتر آیا یعنی اور نیچے آ گیا, یہاں تک کہ تو اس جلوے اور محبوب میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا. اب محبوب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ کے ہی ہیں, جبرائیل کے تو نہیں ہیں. تو 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا, بلکہ اس سے بھی کم. یعنی اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ کے فاصلے سے بھی, یعنی یہ دو ہاتھ اس کو اور اس کو یہ ملا لیں, یہ کر لیں, یہ بیچ میں میرا وہ نکال لیں, تو یعنی 2 ہاتھ کے فاصلے اتنا, یعنی آمنے سامنے اللہ تعالیٰ یعنی جب بیٹھتے تھے. اب وحی فرمائی, یہ 10 نمبر آیت ہے سورۃ نجم کی. اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی, یعنی اللہ تعالیٰ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے ان کی روح پر جاتی تھی. اللہ تعالیٰ ایک بلند یہ جو انہوں نے بلند کنارہ پر آسمان بری کے سب سے بلند کنارہ پر تھا. وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے سے نیچے آئے, اور اتنا کہ محبوب سے 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا, اور پھر انہیں وحی کی, اور پھر یہ قرآن پاک کی. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیتیں سکھاتے تھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا, اب وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی, دل نے جھوٹ نہ کہا جو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یعنی وہاں پہ دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ ان کے دل نے جھوٹ نہ کہا, وہ واقعی اللہ تعالیٰ تھا ادھر. تو کیا تم ان سے ان کے دیکھے ہوئے پر جھگڑا کرتے ہو. یعنی پھر اللہ تعالیٰ یہاں کہتا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے, کیا تم لوگ اس وقت باتیں اٹھاتے تھے نا, یہ جو کفار تھے, تو وہ کہتے تم ان کے دیکھے پہ جھگڑا کرتے ہو. اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا. اب یہ دوبارہ دیکھا جب معراج پر گئے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہی جلوہ جو میں آ کے یہ وہی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں وہی جلوہ انہوں نے, تم جھگڑا کرتے ہو تو وہی جلوہ جب وہ معراج پر آئے تو دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یعنی جو جلوہ اس آسمان بری سے نیچے آ کے ایک لیول پہ کسی جگہ پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہاتھ کے فاصلے پر یہ وحی کرتے. اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک سکھاتے, اور پھر وہ رسول اللہ علیہ وسلم اس لیے ان کی یہ حالت ہوتی تھی کیونکہ اللہ کا خوف بھی بڑا تھا, اور اللہ کی تجلی پہچانی یا اللہ کے پاس ایسے تو بدو بیٹھ کے یہ سیکھنا یہ کوئی مذاق کا کام نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کے پاس راستے بڑے تھے, لیکن وہ اپنے محبوب کو ملتے بھی تھے. ایسے جب وہ نیند میں آتے تھے, اللہ تعالیٰ کا جب دل کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کا, ان کے محبوب ہے, اللہ تعالیٰ درود پڑھتا ہے ان کے اوپر, ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں, ان کے لیے یہ دنیا بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ انہیں بلاتے, ساتھ میں قرآن پاک سکھاتے, ساتھ میں ایک دوسرے کا دیدار بھی ہوتا. کیا وہ منظر تھا جو ہم لوگوں نے کبھی اس کو فیل کر ہی نہیں سکتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور انہوں نے تو وہ جلوہ دوبارہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس, اس کے پاس جنت الماوا ہے. جب سدرہ پر چھا رہا تھا تو چھا رہا تھا, یعنی سدرہ پر جب اللہ تعالیٰ چھایا تو وہ نور اور یہ نور دونوں ادھر آپس میں ملے, اور جب ملے تو یہاں پہ وہ بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کو دیکھنے کے لیے اللہ کو آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی جو آنکھ تھی وہ ادھر ادھر پھر ہی نہیں سکتی تھی, وہ ایسے کنسنٹریٹ ہوئی تھی اللہ تعالیٰ کے اوپر, ایسے مرتکز, ایسے پکی فٹ ہوئی تھی کہ وہ ادھر ادھر پھر ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ اللہ کا جلوہ ہی ایسا, ادھر ادھر بندہ دیکھ ہی نہیں سکتا, دھیان ہی نہیں جاتا, اللہ میں کھو جاتا بندہ. تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا. آنکھ نہ کسی طرح پھری نہ حد سے بڑی, بے شک
اپنے رب کی بہت سی بڑی نشانیاں دیکھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی، یہ معراج کا واقعہ بھی انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی جب دوبارہ ملنے گئے تو نشانیاں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ وہی جو ہے وہ میں ڈائریکٹ کرتا تھا آسمان بری سے نیچے آ کے، قریب آ کے، جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر کے ایک مقام پہ وہ دو بدو 2 ہاتھ کے فاصلے پہ آ کے انہیں آیتیں سکھاتے تھے اللہ تعالیٰ. اور آیتیں سکھانے کے بعد یہ قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں آتے تو پھر وہ اپنے لوگوں کو دکھاتے. آپ میری ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ کلام ہے قرآن پاک، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹ سکھایا ہے، جبرائیل نہیں لے کے آیا. جبرائیل فقہی چیزیں لے کے آیا ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں پرفارم کرنی سکھائی ہیں، اور جو حالت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی یہ وہی آتے وقت وہ صرف اسی وقت ہو سکتی ہے جب کوئی ایسی تجلی برداشت کرنی ہو جو حضرت موسیٰ نہیں کر سکے تھے، اور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گئے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح ایک اسپیشل نور سے بنی گئی، اس لیے وہ برداشت کر سکتی تھی، لیکن وہ بھی بہت بھاری گزرتا تھا ان کے اوپر. تو یہ وہی جو ہے وہ میں نے آج آپ لوگوں کو قرآن پاک کی بیچ میں لکھا ہوا ہے، ہم نے پڑھا نہیں کبھی، کہ وہی جو ہے وہ اللہ ڈائریکٹ کرتے رہے ہیں. قرآن پاک خاص طور پہ، باقی چیزیں جبرائیل لاتا رہا. قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سیکھتے تھے اور وہ پھر اس وقت تازہ تازہ اٹھتے تھے تو وہ آیتیں سب کو سناتے تھے. اور ہم قسمت والے لوگ ہیں، یہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمارے پاس آیا ہوا ہے، اور ہم اگر اس کلام کو نہیں پڑھتے تو نہایت بدبخت لوگ ہیں، اور بدبختی میں ہم بہت آگے اور جائیں گے اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے. ہمیں قرآن کی چاہے ایک بھی آیت، اسے کھول کے ایک بھی آیت اگر آپ نہیں پڑھتے تو اگلے جہان مرنا ہر کسی نے ہے، موت بہت قریب ہے. جب اللہ تعالیٰ کے پاس یہ قرآن پاک آپ بند کر کے اور اپنے شیلفوں میں رکھ دیتے ہیں، یہ قرآن پاک آپ سے اگلے جہان بہت بڑا سوال کرے گا یہ قرآن پاک کہ انہوں نے جی مجھے بند. اور کئی ایسے گھرانے ہیں، لاکھوں ایسے گھرانے ہیں جن میں قرآن پاک جو ہے وہ نیا آیا ہے اور نیا ہی پڑھا ہے، اور بدبختوں نے کھول کے کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں. میری آپ لوگوں سے منت ہے، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، خدا کے واسطے قرآن پاک کو کھولیں. وہ جو نئے قرآن آپ نے رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے بہت بڑے سوال اٹھانے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے، اور یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کہے گا میرا کلام آیا تمہارے پاس، تم نے اس کو پڑھنا گوارا نہیں کیا، اور تم مسلمان ہو، کلمہ بھر کے صرف میرے پاس آ گئے ہو، یا حلال مرغی کھا کے میرے پاس آ گئے ہو کہ ہم نے حلال کھانا کھانا ہے. صرف آپ لوگ مسلمان حلال کھانا کھانے کے لیے ہیں، یا صرف کلمہ پڑھنے کے لیے ہیں، یا قرآن پاک کی جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے ہیں؟ خدا کا خوف کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں. دنیا بہت کام عرصہ رہ گئی اور زندگی بھی بہت کام ہے. مر جانا ہے آپ لوگوں نے، یہ نہ پیسہ کام آنا ہے جو آپ کما رہے ہیں، نہ یہ کپڑے کام آنے ہیں، نہ یہ آپ کی فیملی کام آنی ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آنا. اب تو میں 2-4 دن ہوئے ہیں، یہ جمعے والے دن لاسٹ میں ایک کل پہ گیا ہوا تھا تو لوگ وہاں پہ ہنسی مذاق کر رہے تھے. وہ جو عورت مری ہے اس نے پتہ نہیں کس ذریعے سے وہ پیسے بنا کے اتنی پراپرٹی بنائی، اور سب اس کی پراپرٹی انجوائے کر رہے تھے، اس کو بھول گئے تھے. اسی وقت تیسرے دن بھول گئے تھے. آپ کو تیسرے دن بھول جانا ہے آپ کے لوگوں نے. ان کے لیے نہ بنائیں یہ چیزیں، یہ خود ہی بنا لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تھے 7-8 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو، ان کی والدہ بھی لے لی، والد بھی لے لیے، وہ دادا بھی لے لیے، اور یتیمی کی زندگی اگر پال کے اتنا بڑا کام اگر وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے وہ اللہ تعالیٰ کے منظور نظر تھے یا اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے، لیکن ایک مثال دنیا پہ ہے. ہر کسی کا اللہ ہے، ہر کسی کا اللہ ہے. جو بھی پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی رکھوالی، اس کے رزق کا ذمہ لیا ہوا ہے. ہم کوئی نہیں ہے جو آپ نکلے نا، اللہ کا حکم نہ ہو اور جا کے کوئی ایک روپیہ تو کہیں سے کما کے لائیں. اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کو ملے گا، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو سارا دن کیا سارا مہینہ جا کے کرتے رہیں آپ کو نہیں ملے گا. اللہ پہ یقین رکھیں، بھروسہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ لوگوں، اور مسلمانوں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ. بہت مشکل ہے اگلا جہان. یہ اربوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کی جنت میں چند ہزار لوگ جائیں گے. چند ہزار. اللہ تعالیٰ کا نظام بہت سخت ہے.
اللہ تعالیٰ کا نظام بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے یہ پڑھیں، اس کلام کا ایک جو لائن ہے، ایک جو آیت ہے، اس پڑھنے کا بھی اتنا اجر ہے کہ بہت سارے آپ کے گناہ جو معاف ہو جائیں گے۔ اور میری آپ لوگوں سے بس یہی التجا ہے کہ سیدھا راستہ صرف اللہ کا راستہ ہے اور باقی سب راستے شیطان کے راستے ہیں۔ دنیا شیطان کی ہے، آخرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اسی سینٹینس کے ساتھ، اسی بات کے ساتھ میں یہ پروگرام کلوز کروں گا۔ نیکسٹ پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔